الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه قال له رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک او رجل کثیر العمل کثیر الذنوب قال لا اعدل بالسلامہ او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بہت کم عمر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، لیکن کم سنی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما۔ اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی، اب 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن ایک طرف تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حاصل کروں۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے اور مشقتیں اٹھاتے، اور اس طرح انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ آج انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی تمام مفسرین کے امام، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ آج تفسیر قرآن کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی کی نہیں، یہ انہی کا قول ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا۔ گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج شروع ہے، اور اس میں آج گناہوں کے نقصانات پر بحث ہے۔ ان کا یہ فرمان، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے، یعنی نفلی عبادات اور نفل نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نفلی عبادات ذکر و اذکار وظائف اور تسبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتا۔ ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہے؟
مثلاً تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تسبیحات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان میں دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم ہے، دوسرے شخص کے اعمال زیادہ ہیں مگر گناہ بھی زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفلی عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے میں تو نفلی عبادتیں بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نفلی عبادات کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ العزیز وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر نفلی عبادات تو خوب کرتا ہے اور ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا ہے۔ جب کسی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ وظائف بتا دیے جائیں، کچھ معمولات سکھا دیے جائیں اور اوراد و اذکار تلقین کر دیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ نفلی عبادت کیسے کروں اور کس وقت کروں۔ پس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور پھر ان معمولات کو پورا کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھا، وہ صف اول کے پابند ہیں، مسجد میں پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وظائف اور اوراد کے پابند ہیں، نفلی عبادتیں اور تہجد اور اشراق کی نمازیں بھی بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ اور جب بازار جاتے ہیں تو وہاں پر حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب گفتگو کرتے ہیں تو غیبت اور جھوٹ کی فکر نہیں کرتے، اگر ان کے گھر میں ناجائز اور حرام چیزیں موجود ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی کوئی فکر نہیں، گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ البتہ وظائف کی طرف دھیان ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ یہ گناہ انسان کے لیے مہلک ہیں، ان سے بچنے کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ نفلی عبادات اور گناہوں کی مثالیں آگے آئیں گی، انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے۔ تو یہاں لب لباب یہ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسن، جو نیکی لے کر آئے نا، نیکی لے کر آئے گا تو اسے ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ نیکی کرنی آسان ہے، بچانی مشکل ہے۔ جیسے مثال سے یوں سمجھیے، کسی شخص کے بینک میں بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ گیا اور چیک ادھر سے کیش کرایا اور بہت سارے، اب پیسے نکالنے بہت آسان تھے، اب ان کو بچا کر ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے
جگہ تک پہنچانا مشکل۔ وہیں کچھ لٹیرے بھی تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو اب اس کے پیچھے ہو گئے اور ایسی جگہ تلاش کرنے لگے کہ جہاں اسے پکڑ کر اس سے سارے پیسے لے لیں۔ تو اب پیسے تو بینک میں اس کے پاس بہت تھے بھی اور بیچ میں سے بہت سارے اس نے نکالے، لیکن ڈاکوؤں اور لٹیروں سے نہ بچ سکا۔ تو ہماری نیکیوں کا لٹیرا شیطان ہے۔ نیکی کرنی تو بہت آسان، وہ تو تاک میں لگا رہتا ہے، اچھا کر چڑی ٹھیک ہے، نکل باہر نکلا، مسجد میں تو بڑی نماز پڑھی، نوافل پڑھے، لیکن باہر نکلے تو غیر محرم پہ نگاہ ڈلوا دی، جی انہیں کی غارت کر دی، اور پھر چل کے الے جی یہ کام فلانا غلط کام کر لے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو خام مخواہ اس کے ساتھ الجھ گئے۔ تو مختلف قسم کے گناہ ہیں جن کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کی فہرستوں سے نکال دی۔ ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ بھائی ہر 2 نمبر آدمی اور غلط کام کرنے والے کا نام زمانے نے ہوشیار رکھ دیا، بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس لیے کہ غلط کام دھڑلے سے کر رہا ہے، نام اس کا کیا ہے معاشرے میں؟ ہوشیار ہے جی۔ جو جتنا غلط ہوگا اس کو اتنا زیادہ ہوشیاری اور پتہ نہیں کیا کیا لقب اس کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ نیکی کرنی آسان ہے، تو جو نیکی ہم ٹوٹی پھوٹی کر لیں تو اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو اور ایمان کا لٹیرا ہم سے وہ لوٹ کر لے جائے، اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا دھیان کریں گے اور خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس لٹیرے سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ وہ لٹیرا اپنی کوششیں بہت کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا آدمی ہمت کر لے تو اس کو بھاگتے ہوئے بھی، چور کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ٹھہر نہیں سکتا، سامنے ٹک نہیں سکتا۔ تو بس جو اس کے سامنے عاجز ہو گیا تو بس سمجھ جاتا ہے او یہ تو میرے قابو میں آ گیا، اس کے لیے تو مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس کے مقابلے میں آکڑ گیا اور اس کے مقابلے میں گردن تان کے کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم نے گردن جہاں تاننی چاہیے وہاں ہم نہیں تانتے، اور جہاں ہمیں نہیں تاننی چاہیے وہاں ہم تان لیتے۔ ماں باپ کے سامنے گردن عاجزی کرنی چاہیے، آکڑا ہوا نو آدمی، بڑوں کے سامنے، اہل علم کے سامنے، علماء کے سامنے، وہاں وہ مقام نہیں ہے بہادری دکھانے کے اور گردن میں اکڑ دکھانے کے، اور دشمن اور کافر کے سامنے آکڑنا چاہیے، وہاں ہم عاجز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح تو آخ جی لالا جی آپ جیسے کہیں گے میں مانوں گا، اس کی ہم مان لیتے ہیں شیطان کی ساری، اور وہاں اکڑتے نہیں اور وہاں جوش نہیں دکھاتے، جہاں جوش نہیں دکھانا چاہیے وہاں ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، تھوڑی سی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تھوڑی دیر